بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز جناب کے غسل کی طرح یعنی ہوب اہتمام سے غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا قربان کیا۔ اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی کا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور پھر جب امام خطبہ کے لیے گھر سے نکل آیا تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث سے حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو اور سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔
امام ترمذی کہتے ہیں ابو الجعد کی حدیث حسن ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے ابو الجعد زمری کا نام پوچھا تو وہ نہیں جان سکے۔ اس حدیث کے علاوہ میں ان کی کوئی اور حدیث نہیں جانتا جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو۔ ہم اس حدیث کو صرف محمد بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں ہم حدیث کے ترجمے اور بیان کے ساتھ ہے، تو یہ میں شروع کرتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ میں واضح طور پر بتا دوں یہ حدیث کا ریفرنس کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، 499 سے لے کر 500 تک، جمعے کے احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کیا جائے، ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں ترجمے پہ آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پھر کچھ ہو میرے کیمرے کو، تو میں ترجمے کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہے ترجمہ اس کا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز جنابت کے غسل کی طرح یعنی خوب اہتمام سے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اور جو اسی طرح، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے گھر سے نکل آئے اور فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس حدیث میں۔ تو ناظرین، اس حدیث میں بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ غسل کرنے کا کیا فائدہ ہے اور جمعہ پر ٹائم سے جانے کا کیا فائدہ ہے، اور اس کو جنابت کی طرح غسل کرنے کا بتایا گیا ہے کہ جنابت بیسیکلی جنابت یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جب کبھی آپ کوئی وہ کرتے ہیں، بیسیکلی احترام یا جنسی آپ کا کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ ہی گئے آپ میری بات؟ تو اس میں غسل جو اچھے طریقے سے ہوتا ہے، جس طریقے سے اگر اس طرح غسل کیا جائے اور پھر جمعے کے لیے جائے نماز کے لیے، تو یہ چیزوں کی کیٹیگرائز کر دیا کہ اتنے کیٹیگرائز کا ثواب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پہنچنے والے کو اونٹ کی قربانی کا، دوسری کیٹیگری میں گائے کی قربانی کا، پھر تیسری میں مینڈے کی قربانی کا سینگوں والے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، چوتھی گھڑی میں مرغی کی،
اور اسی طرح 5ویں میں انڈے کے صدقے کا. اور پھر اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے گھر سے نکل آتے ہیں تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو جمعے کا بہت فائدہ ہے. اس کا ریفرنس جو ہے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے. اس باب میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں. اچھا جی، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. اگلی حدیث بھی جمعے سے ریلیٹڈ ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس بندے نے 3 بار جمعہ سستی کی وجہ سے کہ جان کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. کتنا بڑا ایک طرح سے نقصان ہے اور گناہ بھی ہے کہ آپ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیں، جو کہ جمعے کا بہت ثواب ہے، اور حقیر جان لیں تو کتنا بڑا گناہ ہے. جمعہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. جمعے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے. تو ہم سب کو جمعے کا اہتمام بہت اچھی طرح کرنا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جمعہ کہتے ہیں جمعہ ایک چھوٹی عید کی طرح ہوتا ہے، اجتماع اس کا، اس میں بہت ثواب ہوتا ہے. تو اس کے بھی ریفرنسز میں کچھ ہے جی. امام ترمذی کہتے ہیں ابو الجعد کی یہ حدیث حسن ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے ابو الجعد زمری کا نام پوچھا تو وہ نہیں جان سکے. اس حدیث کے علاوہ میں ان کی کوئی اور حدیث نہیں جانتا جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو. ہم اس حدیث کی صرف محمد بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں. تو ناظرین و حاضرین، یہ تھا جمعے کے احکام و مسائل سے ریلیٹڈ 2 احادیث ترمذی کی. تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ جمعے کے لیے غسل کا اہتمام کرنا جیسے سنت اور واجب اور فرض ہے ہمیں کرنا چاہیے. تمام اس کا فائدہ ہے اور نقصان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو کرنا چاہیے. ثواب کو میں دعائیں کریں، خاص طور پہ اپنے لیے بھی کریں، ملک کے لیے بھی کریں. وہ ضروری ہے دعائیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور نمازوں سے اور دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے مضبوطی سے تھام سکتے ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو عقل مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا دید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو کے جب خوش ہو کے کرے گا تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دل میں لگاؤ پیدا کرے گا نمازوں کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے بھی آپ کے دل میں لگاؤ پیدا ہو. انشاءاللہ امید ہے ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ ختم کرتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.